مکہ مکرمہ میں رکانہ بن عبد یزید نامی بہادر، خوبصورت اور عقل مند شخص رہتا تھا۔ اس کے خلاف کشتی کے لیے بہت سے بہادر آئے، لیکن کوئی بھی اس کے سامنے ٹکتا نہیں تھا۔ ایک طرح کا وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے کچھ نوجوان اسی رکانہ پہلوان کے پاس آئے اور خوب کھلایا پلایا۔ پھر اس سے کہا کہ یہ محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ تو اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ کسی سے ڈرتا ہے، اور تو اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سبق نہیں سکھا سکتے؟ رکانہ نے بڑے ہی غرور اور گھمنڈ سے کہا، لاؤ اسے میرے پاس، لیکن کہیں میرا نام سن کر مکے سے بھاگ نہ جائے۔ پھر اس نے کہا، نہیں نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس طرح اس نے اکسانے والے آدمیوں کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ اپنے برابر کسی بھی پہلوان کو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ محمد کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر ان کا تماشا بنایا جائے۔ نعوذ باللہ۔ مکہ مکرمہ کے یہودی مسلمانوں کے دشمن تھے، اور خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے، لیکن وہ کھلم کھلا میدان میں نہیں آتے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں۔ چنانچہ ایک دن وہی رکانہ پہلوان رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بے حد ہی حسین و جمیل لڑکی گزر رہی تھی۔ چاندنی رات میں رکانہ پہلوان کو اس حسین و جمیل لڑکی نے پہچان لیا۔ رکانہ ایک وحشی قسم کا انسان تھا۔ اس نے اس لڑکی کو راستے میں روکا اور کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ ایک لڑکی کسی مرد کو دیکھ کر مسکرا دے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اس مرد کو چاہتی ہے۔ رکانہ نے کہا کہ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ میں سبت بن ارمن کی بیٹی ہوں۔ رکانہ نے کہا کہ اچھا، ارمن یہودی کی لڑکی ہو؟ اس کے بعد رکانہ اس لڑکی سے قریب ہوا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا میں تمہیں اتنا اچھا لگتا ہوں؟ تمہیں میری طاقت اتنی زیادہ پسند ہے؟ لیکن تم تو نہایت ہی کمزور ہو۔ تمہاری کمزوری دیکھ کر میں تو مایوس ہو گیا۔ سبت نے اس کی باتوں کو کاٹ کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، ارے تم تو محمد سے ڈرتے ہو۔ رکانہ نے گرج کر کہا، کون کہتا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں؟ سبت نے کہا کہ مکہ کے سارے لوگ کہتے ہیں۔ سبت نے کہا کہ پہلے تم محمد کو گرا کر ہراؤ۔ نعوذ باللہ۔ اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں اپنا یہ خوبصورت جسم تمہیں انعام میں دے دوں گی اور خوشی خوشی تمہارے حوالے کر دوں گی۔ رکانہ نے کہا، لات و عزا کی قسم، میں تیری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ رکانہ نے کہا کہ تو نے یہ غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے سے کمزور سے لڑنے کو توہین سمجھتا ہوں۔ چنانچہ رکانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے، تم بڑے دل اور جرأت والے انسان ہو۔ میں بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرأت اور طاقت کا اندازہ اکھاڑے میں ہوتا ہے، لہٰذا آؤ اور میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو لات و عزا کی قسم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا، اور اللہ کی قسم میں تمہارا مذہب بھی قبول کر لوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی للکار پر کہا کہ ٹھیک ہے، یہ لڑائی ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی۔ اگر تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ یہ خبر مکہ مکرمہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کشتی کا مقابلہ ہوگا، اور جو بھی ہارے گا وہ جیتنے والے کا مذہب بھی قبول کرے گا۔ چنانچہ قریش کا بچہ بچہ، مرد عورت اور تمام یہودی اس مقابلے کو دیکھنے جمع ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور انہیں یہودیوں سے خطرہ تھا، اس لیے وہ تلوار اور برچھے لے کر آ گئے کہ کہیں کشتی کے بہانے اہل قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ لہٰذا رکانہ پہلوان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کے لیے اکھاڑے میں آ گئے۔ رکانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کشتی کے لیے تیار ہوا اور پہلی تھپی ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، شروع اللہ کے نام سے، اسی پر مجھے بھروسہ ہے جو میرا اور تیرا رب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے تاکہ بے خبری میں کہیں کوئی داؤ نہ کھل جائے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومنے لگا جیسے شیر اپنی شکاری کے ارد گرد گھومتا ہے۔ کفار کا ہجوم رسول کریم کا مذاق اڑا رہا تھا، لیکن مسلمان خاموش تھے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے اور تلواروں کے دستے مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے۔ چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ آنن فانن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کون سا داؤ کھیلا کہ رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور چاروں کھانے چت زمین پر پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ حیران رہ گئے۔ رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھ پر حملہ اس وقت کیا
جب میرا پیر پھسل گیا تھا، لہٰذا میں تمہارے داؤ سے نہیں گرا بلکہ پیر کے پھسلنے سے گرا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ایک اور موقع لے لو۔ رکانہ پھر حملہ آور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی داؤ کھیلا اور رکانہ کو زمین پر پٹک دیا۔ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر دیا کہ رکانہ ہار گیا۔ یہودیوں کا مجمع حیران و پریشان تھا۔ رکانہ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مانو گے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر حملہ اس وقت کیا جب میری پلک جھپک گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سن رکانہ، اگر تجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھ پر داؤ اس وقت کھیلا جب تیری پلک جھپک گئی تھی تو ایک اور موقع لے لے، لیکن یہ آخری کشتی ہوگی۔ لہٰذا تیسری بار رکانہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ جھپکا، لیکن اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور آنن فانن تیسری بار بھی زمین پر پٹک دیا۔ بھاری بھرکم بدن جب 3 مرتبہ زمین پر پٹکا گیا تو وہ تھک ہار گیا اور اکھاڑے سے باہر آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر یہود کے مجمع پر سناٹا چھا گیا اور مسلمان اپنی تلواریں اور برچے آسمان میں لہرا کر نعرے لگا رہے تھے۔ نبی کریم نے للکار کر رکانہ سے کہا اے رکانہ، اپنا وعدہ پورا کرو اور اعلان کرو کہ آج سے تم مسلمان ہو۔ رکانہ نے کہا اے محمد، تم اپنا انعام لو اور یہاں سے جاؤ۔ کیا تم نے مجھے اتنا اچھا سمجھا ہے؟ میری تو ساری زندگی ہی جھوٹ بولنے میں گزری ہے۔ میں لات و عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ہر بار آپ سے جھوٹ بولا، نہ تو میرا پیر پھسلا تھا اور نہ ہی میری پلک جھپکی تھی۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیا جانے لگا تو آپ نے فرمایا میرا کام لڑنا اور کشتی کرنا نہیں ہے، یہ تو رکانہ کا کام ہے، لہٰذا انعام کا اصل حقدار بھی رکانہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انعام لے کر رکانہ کے پاس آئے۔ رکانہ نے پہلی بار اتنا نورانی چہرہ اتنی قریب سے دیکھا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایک عجیب سے کیفیت طاری ہو گئی اور دبی آواز میں کہا اے محمد، تم مجھے ہرا نہیں سکتے تھے، ضرور تمہارے ساتھ کوئی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا اے رکانہ، اسی طاقت کی طرف تو تمہیں بلاتا ہوں۔ اس کے بعد رکانہ نے وہ انعام زمین پر پٹک دیا اور کہنے لگا مجھے انعام نہیں چاہیے بلکہ وہ انعام چاہیے جو کشتی ہارنے پر مجھے ملنا تھا، یعنی مجھے مسلمان ہونا ہے۔ اور بھرے مجمع میں کہا گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔